اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی موذی بیماری اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، یعنی کہ بواسیر کے بارے میں۔ بواسیر چاہے خونی ہو یا بادی ہو، اس کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے ہماری اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ہم اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بر وقت اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو دن بدن آہستہ آہستہ ٹائم گزرتے گزرتے یہ انسان پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اس کا علاج جو ہے مشکل سے مشکل ترین ہوتا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کے موقع بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، سرجن کے پاس ہم جاتے ہیں کہ اب اس کا آپریشن کرایا جائے۔ تو میں سب سے پہلے اس موذی بیماری کی چند ایک وجوہات بتاتا ہوں۔ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو ہم اس مرض کو شروع میں ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، یا پھر یہ مرض کبھی ہمارے اوپر آئے گا ہی نہیں اگر تھوڑا سا ہم اس پہ عمل کر لیں۔ میرے بھائیوں، سب سے جو مین وجہ ہے بواسیر کی، وہ دائمی قبض ہے، اور قبض ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی یہ ماں ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے نا کہ ہمیں قبض کا خاتمہ کرنا چاہیے جو اس مرض کی وجہ بن رہی ہے۔ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے جب یہ قبض رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ 2 دن سے پیٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اوپر سے ہم اور کھا رہے ہیں، اور پہلے والا کھانا جو ہے اندر وہ بدبو، سمیل، اور وہ کیا آپ کو ایک نالی کے پاس گزرتے ہوئے کتنی سمیل آتی ہے، یا جب ایک نالی میں کچرا اکٹھا ہو جاتا ہے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ اب کچرا نالی میں اکٹھا ہو گیا، پورے محلے کو اس کی سمیل آ رہی ہے، اور یہ پانی بھی پیچھے جمع ہو گیا ہے، تو آگے سے اس گند کو نکالا جائے۔ تو پھر آپ پانی کا پریشر مارتے ہیں اس کو، جب نالی صاف ہو جاتی ہے تو آگے نالی پانی چالو ہو جاتا ہے، سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے، ماحول پھر سے خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہی طریقہ ہے ہمارا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ٹائم پہ پخانا نہیں آ رہا، یا پخانا آپ کو بہت سخت آ رہا ہے، یا بہت آپ یعنی کہ پخانے میں جب آپ باتھ روم جاتے ہیں تو 10-15 منٹ لگا دیتے ہیں، زور لگاتے ہیں، یہی چیزیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو دائمی قبض ہے۔ اور اس کے بعد جو اس بیماری کی چند ایک اور وجوہات بنتی ہیں کہ ہم یہ پیکٹ کی بند اشیاء، ڈبوں کی بند اشیاء، بیکری کے آئٹم، تلی ہوئی اشیاء، یہ ساری چٹپٹی چیزیں، مرغن غذائیں یہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور بے ٹائم ہی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ قبض ہو سکتی ہے۔ تو تیز مسالہ جات، یا پھر جو لوگ کھانا کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، دکاندار ہو گئے، ڈرائیور ہو گئے، دفتر میں، تو یہ کھانا ہضم نہیں ہوتا تو وہاں پہ سٹاک ہو جاتا ہے، پھر اوپر سے ہم ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جو ہضم نہیں ہوتی ہیں جلدی، تو یہ آہستہ آہستہ مہینے 2-4 مہینے جب یہی سلسلہ قبض کا رہتا ہے تو یہ پھر بواسیر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو قبض کا علاج بتا دیتا ہوں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ میرا شعبہ ہی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں علاج بتاتا ہوں۔ تو ایسے گھریلو نسخہ جات ہیں کہ جس پہ عمل کر کے ہم اس پہ یعنی کہ ہم اس بیماری کو قابو کر سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے مجھے 1 سال ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے قبض ہے، اور قبض بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، بواسیر بھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے ہم قبض کو ختم کریں گے۔ آپ ایسا کریں، رات کو روزانہ 1 گلاس نیم گرم پانی لیں، اور اس میں آپ 2 چمچ زیتون ڈالیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، صحابہ اکرام کو بتایا کہ زیتون ایک مقدس درخت ہے،
اس کو کھاؤ اور بیرونی بھی استعمال کرو، یعنی کہ زیتون آپ کھا بھی سکتے ہیں بطور علاج، اور اب جسمانی اوپر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ مختلف بیماریوں پہ ہوتا ہے، خارش کی بیماریاں جو بھی ہے وہ الگ ٹاپک ہے، یہاں پہ صرف میں قبض آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ 2 4 5 7 دن آپ لگاتار جب نیم گرم پانی میں 2 چمچ زیتون ڈالیں گے اور اس میں آدھا نیمبو نچوڑیں گے، آدھا نیمبو نچوڑ کے آپ روزانہ رات کو سوتے وقت گلاس پی لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ 2 دن کے اندر آپ کی سالوں پرانی قبض جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، پیٹ آپ کا صاف ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آگے چل کے اس کو ایک روٹین بنا لیں، 2 4 دن 5 دن لگاتار کھائیں، پھر ہر 2 دن بعد اس کو کنٹینیو رکھیں، تو آپ کے اندر جتنی بھی آنتوں کا جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور نظام آپ کا سیٹ ہو جائے گا، معدہ آپ کا صاف ہو جائے گا۔ معدہ بھی خراب ہونے کی وجوہات قبض بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اب جب قبض آپ کی ختم ہو گئی تو آپ کی جو پہلے سے قبض کی وجہ سے اور بیٹھنے کی وجہ سے اور غیر معیاری اشیاء کھانے کی وجہ سے جب آپ کی بواسیر بن گئی ہے، چاہے خونی ہے یا بادی ہے، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، ان کے بتائے ہوئے چند ایک نسخہ جات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور اس لیے پھر ہم جو ہے نا وہ مرض بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں تو میرا خیال ہے اس بیماری پہ فوراً قابو پایا جا سکتا ہے، چاہے موقع والی بواسیر ہے چاہے خونی بواسیر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ انجیر کھاؤ، یہ بواسیر کا بہترین علاج ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث میں موجود ہے، اگر آپ رات کو 3 دانے اس کو چبا کے کھا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی پورا ہو گیا، سنت بھی پوری ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل گیا، علاج بھی مل گیا۔ اب یہ تو آپ کو بہترین یہ اتھینٹک نسخہ ہے، اس کو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جو بھائی بہنیں مائیں بیٹیاں جو سمجھتی ہیں کہ بواسیر ہے، خونی بواسیر ہے، موقع ہے، تو اس کو آپ شروع کر دیں۔ اور دوسرے نمبر کے رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ تخم تارا میرا، تارا میرا یہ سرسوں کی طرح جو تارا میرا، ہم اپنی زبان اس کو جمعہ بھی بولتے ہیں، تارا میرا آدھا چمچ یہ لیں، اور آدھا چمچ آپ ثابت اسمگول لیں، اس کو آپ چبا کے رات کو کھا لیں، اور یہ چند دن تک 10 15 دن یہ کھانے سے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، خونی بواسیر رک جائے گی، اور بواسیر ان شاء اللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اب جس بندے کو بواسیر ہے، خونی ہے، باودی ہے، موقع ہے، تو اس کو میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کی پسندیدہ ڈش کے مطابق آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ چند دن آپ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو نہ قبض ہوگی، جسمانی قوت مدافعت بھی بڑھے گی، طاقت بھی جسم میں آئے گی، اور یہ بواسیر بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ میرے پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ جو خوراک ہے، جو ڈش ہے، یہ تلبینہ ہے۔ تلبینہ میرے بھائی جاؤں کے دلیے کو بولتے ہیں۔ آپ نے رات کو دودھ میں اور کھجور میں پکا کے رکھ لینا ہے، اگر شوگر ہے تو کھجور نہ ڈالیں اس میں، دودھ میں پکا کر رکھ لیں، اور صبح اٹھ کے اس سے ناشتہ کریں۔ آپ جب اس سے ناشتہ کریں گے تو جب تک آپ کی بیماری ہے آپ اسی کو، اس ناشتے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دن میں آپ امرود کھائیں یا خربوزہ کھائیں، اور اس کو آپ جو ہے نا یہ کنٹینیو جاری رکھیں 10 15 20 دن، اس سے آپ کا جو پیٹ ہے بالکل نرم رہے گا، کھانا ہضم ہوگا، پخانا ٹائم پہ آئے گا۔ جب پخانا ٹائم پہ آئے گا، جو میڈیسن آپ بیماری کے لیے کھائیں گے تو وہ افیکٹ کرے گی، اور بہت جلد اس سے بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ خاص کر بواسیر کے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے کہ پانی جب آپ پیتے ہیں دن میں، شام میں، دوپہر میں، کسی وقت، تو کم از کم آپ 1 گلاس پینے میں، اپنے سے علاج کی غرض سے 1 گلاس پینے میں کم از کم 15 منٹ لگائیں۔ کیسے پینا ہے؟ آپ لوگوں نے ایسی چسکی لینی ہے، بالکل چسکی لینی ہے، اس کو پی لیں، پھر چسکی لیں۔ کہیں دن میں آپ کو ٹائم ہے بیٹھنے کے لیے 10 15 منٹ، آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں فارغ بیٹھا ہوں، تو آپ اس کو 15 منٹ اس پانی کو چوس چوس کے پئیں۔ جب آپ چوس چوس کے پانی میں یہ پئیں گے تو آپ کے پورے جسم میں یہ جسم خون میں سارا شامل ہو کے یہ پانی چوس چوس کے پینا، کہ بہت زیادہ یہ ٹوٹکا ہے، فارمولہ ہے، یہ خاص کر بواسیر کے مریضوں کے لیے بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جس بندے کے کہتے ہیں کہ خونی بواسیر اور موقع بن گئے،
اور میرے بھائیوں، یہ جب موقع بن جاتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی بہترین علاج بتا رہا ہوں، برگ مہندی۔ یہ مہندی کے پتے ہوتے ہیں، آپ زیتون لیں، زیتون کا تیل لیں، 3-4 چمچ زیتون کا تیل کسی برتن میں ڈالیں، اور یہ برگ مہندی کے پتے آپ اس میں 1 چمچ اس میں ڈال دیں، ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پہ چڑھا دیں، آگ پہ، ہلکی آگ پہ آنچ پہ چڑھا کے اس کو آپ پکائیں۔ اتنا پکانا ہے کہ وہ مہندی کے پتے، برگ مہندی پنسار اسٹور سے آپ کو مل جائیں گے، تو یہ اس میں جل جائیں، بالکل کالے سیاہ ہو جائیں، جل جائیں۔ اب اس آئل کو آپ نیچے اتاریں، نیچے اتار کے اس کو آپ چھان لیں، چھان کے جو موقع ہے آپ کے بواسیر کے موقع کے اوپر آپ روئی سے لگائیں، روئی سے لگانے سے چند دن لگانے سے انشاءاللہ وہ موقع جو ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور بہترین آپ کو میں چیز بتا رہا ہوں، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ گوگل جو ہے، گوگل آپ نے نام سنا ہوگا، گوگل، اس کی دھنی وغیرہ بھی دیتے ہیں، یہ اچھی نسل کا گوگل آپ لوگوں نے لینا ہے۔ تو جس بندے کو بواسیر ہے، بادی ہے، خونی ہے، موقع ہے، کچھ بھی ہے، اچھی نسل کا آپ نے گوگل لینا ہے، اور بالکل چنے برابر، ایک چھوٹا سا چنے برابر اس کا ٹکڑا روزانہ آپ نے صبح آپ نے اس کو پانی کے ساتھ نہار منہ کھانا ہے، یعنی کہ پانی کے ساتھ نہار منہ ایک چنے برابر گوگل وہ آپ نے کھانا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹوٹکا آپ رکھ لیں ذہن میں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی استعمال کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مولی پتوں سمیت مولی آپ کو پتہ ہے سبزی ہے، مولی ہے، پتوں سمیت مولی کاٹ کر رات کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیں، کھلے آسمان کے نیچے رکھ کے صبح آپ اس کو نہار میں جب کھائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی اس کے لیے ایک اہم گھریلو ٹوٹکا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بواسیر کے لیے، کہ نیم کے تازہ پھل، نیم کے نمولی جو تازہ لگتی ہے نا، نیم کے جب پھل لگتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے دانے اس کو نیم کی نمولی اس کو کیا بولتے ہیں، اور جب وہ تازہ پھل لگتا ہے نیم کو تو سات، یعنی کہ وہ دانے، سات نیم کے دانے جو ہے، تازہ پھل جو ہے وہ روزانہ آپ نے صبح اور شام یہ 7 دانے کھانے ہیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر جتنی بھی پرانی یہ بواسیر ہے، بادی ہے، خونی ہے، موقع ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم، لیکن شرط یہ ہے کہ قبض نہیں ہونے دینا۔ قبض کے لیے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کبھی قبض پہ جب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ، تو کیا کیا چیزیں آپ کھائیں تو قبض آپ کو کبھی نہیں ہوگی، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک درخت ہے، بہت ہی روحانی علاج ہے یہ، تمبر، تمبر کا ایک درخت ہوتا ہے، یہ پہاڑوں کی طرف ٹھنڈے علاقوں میں، یہ اسلام آباد کے پہاڑوں کے، مری کے پہاڑوں میں یہ تمبر ہوتا ہے۔ اس کا سبز ڈنڈا کاٹ کے وہ آپ چھوٹا، آپ ڈنڈی رکھ لیں، بے شک ہر وقت وہ ہاتھ میں رکھیں، صبح سے لے کر شام تک سوئیں تو پاس رکھ لیں اس کو، ڈنڈا آجے جائیں ہاتھ میں رکھیں۔ اللہ پاک نے اس نے ایسی تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ وہ ڈنڈا جوں یہ ڈنڈا خشک ہوتا جائے گا آپ کی بواسیر ختم ہوتی جائے گی۔ یہ ایسی ایسی پیاری پیاری باتیں ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ آپ عمل کر کے تو اپنے اس موذی مرض سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل کے بٹن کو دبا لینا ہے، تو نیکسٹ میری آنے والی ویڈیو تاکہ آپ سب بھائیوں تک پہنچے۔ میری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، آگے صدقہ جاریہ ہے، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتاتا ہوں تمام بیماریوں کا، تو میرا واٹس ایپ نمبر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو جس بھائی کو مزید آگے اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہو یا اپنا میں جو بھی نسخہ وغیرہ اس کا اگر بنوانا ہے تو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہوم ڈلیوری تک میں نسخہ بنا کے کوئی بھی بیماری اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو شفا نصیب عطا فرمائے۔ جو بھی بھائی رابطہ میرے سے کر سکتے ہیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔